اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ ہم پچھلی 3 قسطوں سے قرآن کی اس آیت کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو، چاہے فراخی ہو چاہے تنگی ہو، اپنے غصے کو پی جایا کرو اور لوگوں کو درگزر کیا کرو، اور اللہ جل شانہ ایسی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہ تینوں بہت اونچے کام ہیں پر مشکل ہیں۔ اللہ کے یہاں ان کی اہمیت اور اللہ کے یہاں اس آدمی کی فضیلت اسی لیے ہے کیونکہ یہ تینوں کام ایک بڑی ریاضت چاہتے ہیں، ایک بڑی قربانی چاہیے ان کے لیے۔ آج میری بات سن کے آپ دل میں یہ فیصلہ کر لیں کہ میں ایسا ہو جاؤں گا، اللہ ماشاء اللہ ہو بھی سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے، لیکن اس کے لیے ایک محنت چاہیے اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر۔ سب سے بڑا عقل مند انسان وہ ہے جو ہر چیز پر اپنی ذات کو، ہر عمل میں اپنی ذات کو کسوٹی پر پرکھنے کے لیے پیش کرے۔ وہ سب سے عقل مند آدمی ہے، اور وہ سب سے بڑا بیوقوف آدمی ہے جو دوسروں کو صحیح کرنے کے چکروں میں اپنی ذات کو فراموش کر دے۔ اکثر و بیشتر مجھے فون آتے ہیں لوگوں کے، جی ہم اس معاشرے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس معاشرے کے لیے یہ کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے، بڑی رشک آمیز سوچ ہے، لیکن میرے عزیزوں اس بات کو ذہن میں رکھو کہ تم بھی اس معاشرے کا حصہ ہو، اور تمہارا صحیح ہو جانا ہزاروں کا صحیح ہو جانا ہے، ایک تیرا ٹھیک ہو جانا ہزاروں کا ٹھیک ہو جانا ہے۔ تو جیسے ایک مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ کیچڑ سے بچتے ہوئے جا رہے تھے تو سامنے سے ایک بوڑھی عورت آ رہی تھی، تو آپ نے اس بوڑھی عورت سے کہا، فرمایا کہ اماں ذرا دھیان رکھنا گر نہ جانا۔ تو اماں نے آگے سے کہا، بیٹا میں تو گر گئی تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو خیال رکھیں کہیں تو نہ گر جائے کہ تیرے گرنے سے پوری کی پوری امت گرے گی۔ تو بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو پیش کروں ٹھیک ہونے کے لیے، اور یہ جو 3 صلاحیتیں ہیں، لوگوں پہ خرچ کرنا، اور پھر اپنے غصے کو قابو میں رکھنا، اور لوگوں کو درگزر کرنا، یہ بہت اونچے کام ہیں، بڑے اونچے کام ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ویسے ہی ٹیمپرز جو ہیں بہت اوپر گئے ہوئے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں۔ آپ یقین کریے روزے کی حالت میں اگر آپ نے غصہ کیا کسی پر، چیخے چلائے، قرآن کہہ رہا ہے وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ میرے بیٹے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، میرے بیٹے اونچی آواز میں نہ چیخا کر گدھے کی طرح۔ ایک گدھے کی آواز جو ہے نا، یہ تمام آوازوں میں سب سے بری آواز ہے۔ اپنی آواز کو پست رکھا کر۔ تو جس نے غصہ کر کے چیخنا چلانا شروع کیا فروٹ والے پر اور دکاندار پر اور اپنے ماتحتوں پر اور بیوی پر اور بچوں پر، تو یقین کریے کہ ہمارے علماء سے پوچھئے، بلکہ ہر مسلک کے عالم سے جا کے پوچھئے، وہ یہ کہے گا کہ اس نے صرف اور صرف فاقہ کیا اور روزے کا ثواب اس کے ہاتھ نہیں لگا۔ یہ کسی سے بھی پوچھ لیجیے آپ جا کے۔ تو دیکھو میرے عزیزوں، اپنے غصے کو قابو میں رکھو، اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ یہ بہت بڑی بہادری کا کام ہے، بہت بہادری کا کام۔ غصہ آئے اور پی گئے۔ کل میں نے عرض کی تھی، تمام ان گھونٹوں میں جو بنی آدم پیتا ہے، سب سے پسندیدہ گھونٹ جو اللہ کو ہے وہ انسان کا غصے کو پی جانا ہے۔ غصے کو قابو۔ ارے گاڑی چلاتے ہوئے تھوڑی سی تو اپنے غصے کو قابو رکھو یار۔ اتنا اب ایک ذرا سی بات ہو شیشہ نیچا کر کے وہ گالیاں سناتے ہیں ہمارے۔ ذرا سا دھیان رکھا کرو بھائی، یہ ریڈ لائٹ تمہارے میرے لیے ہی بنائی گئی ہے، جو تم اس کو توڑ کے نکل جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی بڑا بہادری کا کام کیا۔ نہیں میرے عزیزوں، ایسا نہ کرو۔ میں نے خود حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے یہ بات سنی، کسی نے گاڑی غلط پارک کی جس سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی، تو اس نے بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا۔ اور یہ اس طرح ہم کیا کہتے ہیں، اپنی ذات کو فراموش کر کے
اگلے پر تنقید کرتے ہیں اور اوروں کی بات کرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ارے تو خود کیسا ہے میرے عزیز؟ تو میرے بھائی تو خود کیسا ہے؟ اور میں خود کیسا ہوں؟ جنید جمشید تم خود کیسے ہو جو تم کسی اور پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ تو اس کا خاص خیال رکھیں۔ اور میں ان باتوں کا ذکر رمضان المبارک کے مہینے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آدمی اپنے آپ کو بہتر کر سکتا ہے، دل نرم ہوتے ہیں، اللہ سے تعلق جڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو خرچ کرو فراخی اور تنگی میں، غصے کو قابو میں رکھو، اور والعافین عن الناس، لوگوں کو درگزر کر دیا کرو۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 خوبیاں جس شخص میں پائی جائیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائیں گے اور اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ وہ کیا ہیں جی؟ کمزوروں سے نرم برتاؤ کرنا۔ کمزوروں سے نرم برتاؤ کا کیا مطلب ہے؟ میں اس کی پکڑ کر سکتا ہوں، میں اس کی پکڑ کر سکتا ہوں، لیکن معاف کر دیا، ماتحتوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کیا۔ اللہ کو اچھا لگتا ہے یہ والدین سے مہربانی کا معاملہ کرنا اور غلام سے اچھا سلوک کرنا، یہ 3 چیزیں۔ یعنی ایک دفعہ حضرت جبرائیل نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی۔ آئیں اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو یہ واقعہ سناتا ہوں۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے۔ بریک سے پہلے آپ کو ایک واقعہ سنانے لگا تھا۔ ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے درخواست کی، اے اللہ تو فرعون کی پکڑ کیوں نہیں کرتا؟ 70,000 بچے مار ڈالے، لوگوں کے جسموں میں میخیں گاڑ دیتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا، جبرائیل پکڑ میں جلدی وہ کرتا ہے جس کو اس بات کا احساس ہو کہ یہ میری دست قدرت سے باہر ہے۔ کتنی مہلت دی اللہ نے فرعون کو، 450 سال اس نے حکومت کی، سر میں درد نہیں ہوا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا اس سے حکمت سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، پیار سے بات کرنا۔ کتنا بڑا سرکش تھا جو یہ کہا کرتا تھا، فقال انا ربکم العالی، میں سب سے اونچا رب ہوں، جس کی کھا رہا ہے، جس کا پی رہا ہے، جس کے دیے ہوئے ملک و مال سے اپنی تمام خواہشات اور شہوات کو پورا کر رہا ہے، اسی کو للکار کر کہہ رہا ہے فقال انا ربکم العالی۔ تو اس کے باوجود اللہ جل شانہ نے کتنا اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ ایک مجوسی کھانا کھانے آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے لیے ایک بکرا کاٹ کے تو ذبح کر کے کھانا اس کے سامنے پیش کیا۔ آپ کو نہیں پتا تھا یہ مجوسی ہے، آپ نے اس کو کہا اللہ کا نام لے کر شروع کر۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو مانتا ہی نہیں، اس کے آگے سے پلیٹ کھینچ لی، کہا چل بھاگ جا، تجھے کھانا نہیں کھلاؤں گا۔ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ ہمارے خلیل سے کہو بھائی، ایک دفعہ اس کو بھیجا آپ کے پاس ہم نے، آپ نے تب بھی پلیٹ کھینچ لی اس کے ہاتھ سے۔ 70 سال سے یہ میری نافرمانی کر رہا ہے، میں نے تو اس سے ایک وقت کا کھانا نہیں چھینا، جائیں جا کے اس کو بلا کے لائیں۔ تو ننگے سر ننگے پیر دوڑے اس مجوسی کے پیچھے، جا کے اس کو روکا، اس سے معافی مانگی اللہ کے خلیل نے، اس کو درخواست کی، منت کی تو واپس آ جا۔ اس نے کہا تجھے بھیجا کس نے؟ یہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ اس نے کہا مجھے اسی نے بھیجا جس کی تو پچھلے 70 سال سے نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اللہ کا معاملہ تو یہ ہے، اور اسی اللہ کی ہم دن اور رات کریں نافرمانی، اس کے حکموں کو توڑیں دن اور رات۔ ہم اگلے دن کا گناہ پلان کرتے ہیں، کل میں نے یہ گناہ کرنا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو پتا ہے، روک سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاں یہ آنکھ دی ہے کہ دیکھ، اس آنکھ سے وہ دیکھنا جس سے میرا حکم ہے، اس آنکھ سے کسی اور کی بہن بیٹی کو نہ دیکھنا، کسی نامحرم کو نہ دیکھنا۔ روز دیکھتے ہیں، پھر بھی ایسے نہیں ہوا کہ بھائی کسی کی آنکھ باہر نکل گئی ہو۔ یہ کان دیے ہیں، دیکھ اس کان سے وہ سننا جس کا حکم ہے، گانے بجالے اور طبلے کی تھاپ کے اوپر سر نہ دھننا ساری رات۔ ہمارے کانوں میں تہے کی تہیں اٹی ہوئی ہیں اس غلاظت سے، آج تک تو ہوا نہیں کہ کان کے ٹیلی فون پھٹ گئے ہوں۔ اس زبان سے حکم ہے
کہ دیکھ بھائی اس زبان کو صرف اور صرف وہاں استعمال کرنا جس میں خیر ہو، صرف اور صرف میرے ذکر میں اس کو استعمال کرنا. یہ زبان پٹر پٹر دن اور رات غیبت بھی کرتی ہے، تہمت بھی کرتی ہے، لوگوں کو کے دل بھی پھاڑتی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر صبح جب انسان اٹھتا ہے جسم کے سارے اعضاء اس زبان کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے واسطے ہماری عافیت تیرے ہاتھ میں ہے، خدا کے واسطے ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ رکھنا. تو یہ زبان دنیا بھر کے سارے الٹی سیدھی بکواس کرتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہو کسی کی زبان کٹ گئی ہو؟ تو وہ تو معاملہ رکھے یہ، اور میں اگلے کی 1 سیکنڈ میں گچی پکڑ لوں. تو نے ایسا کیوں کیا؟ 3 چیزیں اگر زندگی میں آ جائیں، 3 لفظ زندگی میں ڈال لو اور 3 لفظ زندگی سے نکال لو، تو اللہ جل شانہ تمہاری محبوبیت اور تمہاری عزت لوگوں کے دلوں میں گاڑ دیں گے. 3 چیزیں اپنی زندگی میں اپنا لو، 3 لفظ. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں میرے بھائی، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. یہ جس نے اپنا لیا اور 3 لفظ زندگی سے نکال لو، یہ کیوں کیا؟ ہائے ہائے ہائے. اسی طرح اگر اللہ اپنے سامنے کھڑا کرے کل مجھ کو، میں سوچتا ہوں روز محشر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، کسی ایک بات کو بھی اگر اللہ نے یہ کہہ دیا تو نے یہ کیوں کیا، آپ کے پاس جواب ہے اس کا؟ دے سکیں گے اللہ کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا مانگا کرتی تھیں، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب کتاب آسان رکھنا، اللہ میرا حساب کتاب آسان رکھنا. تم سب نے سب نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، یہ بات اٹل ہے، یہ ہو کے رہے گی. اگر اس وقت اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، اس وقت ہم تو اللہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے اللہ جل شانہ فرمائے کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. ہاں، اور ہم ہر ایک سے پوچھیں یہ کیوں کیا. تو دیکھو یہ 3 جملے نکال دو اور یہ 3 جملے اپنا لو، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تمہاری عزت اور تمہاری محبوبیت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. دیکھو ہم نے ایسا کرنا ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاشرہ جو ہے، اس معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں. معاف کرنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے، معاف کرنا اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے. ہائے ہائے. حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا احد میں، تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو اس وقت ہندا نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ان کا پیٹ کاٹا، پیٹ کاٹ کے جسم کے اعضاء نکالے اور ان کو چبایا اور چبا کر تھوک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بعد جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر پڑی تو آپ اتنا روئے کہ دور تک آپ کے رونے کی آواز گئی. آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، لیکن حضرت حمزہ کی لاش پر آپ نے اللہ کی قسم کھائی، حمزہ تیری اس موت پر 70 کافروں کو قتل کروں گا. اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج دیا کہ میرے نبی سے کہیں کہ یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے کہ وہ ایسی بات کرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً استغفار کی. کیسا غصے کا کیا حال ہوگا. اور یعنی جس کی نماز جنازہ پڑھاتے تھے ساتھ میں حضرت حمزہ کی نماز جنازہ ضرور پڑھاتے تھے. 70 مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، یہاں تک کہ اللہ جل شانہ نے جبرائیل کو بھیجا نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے کہ میرے نبی کو جا کے میرے حبیب کو تسلی دیں کہ میں نے عرش پر لکھ دیا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد الرسول، حمزہ اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہے. کتنی تسلیاں دلوائیں. کیا حال ہوگا. بہت عرصے کے بعد وہی وحشی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے. صحابہ نے تلواریں باہر نکال لی، یا رسول اللہ علیہ وسلم وحشی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو روکا، حضرت وحشی کو بلایا، کہا بیٹھو میرے سامنے. بیٹھ گئے. کہا کیوں آئے ہو؟ کہا جی کلمہ پڑھنے آیا ہوں. کلمہ پڑھوایا. وہ ایک لمبا واقعہ، انہوں نے کلمہ کیسے پڑھا انشاءاللہ آپ کو کل بتاؤں گا. ابھی وقت کم ہے ہمارے پاس، اگر ایک آدھ کسی پروگرام میں مجھے یاد رہا تو میں ضرور بتاؤں گا. تو انہوں نے کلمہ پڑھا
کلمہ پڑھ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا، صحابی بن گئے، ان کو بھی صحابی بنوا دیا۔ پھر فرمایا اچھا وحشی چلیے تو بتا تو نے حمزہ کو کیسے قتل کیا؟ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے ہیں کہ اس کو فخریہ طور پر بیان کریں، اور انہوں نے بیان کرنا شروع کیا۔ تو صحابہ میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی حیثیت تھی، بڑی وقت تھی، صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بھی ایک افسردگی اور آنسو آ گئے۔ جب وحشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا تو گھبرا گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی مجھ پر ایک احسان یہ ضرور کرنا کہ تو میرے سامنے نہ آیا کر کہ تجھے دیکھ کر میرا حمزہ کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی رضی اللہ تعالی عنہ بنا دیا۔ تو میرے عزیزو، یہ ہے وہ سبق جو ہمارے نبی نے ہم کو دیا ہے، لیکن اس کے لیے اپنے اوپر تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی۔ یہ ایسے نہیں آئے گا، یہ میرے قصے کہانی سننے سے نہیں آئے گا، اس کی محنت کرنی پڑے گی۔ آئیں آپ کو ایک نعت سناتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔